میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تو میری دنیا میرا دین میرا تو عقباپ ہے، میری دنیا میرا دین میرا تو عقباپ ہے، ابتدا و انتہا جینا و مرنا آپ ہے، ابتدا و انتہا جینا و مرنا آپ ہے۔ اور ان کو دیکھا تو کہا ہر ایک نے بے ساختہ، ان کو دیکھا تو کہا کونین نے بے ساختہ، با خدا کونین میں یکتا یگانہ آپ ہے، با خدا کونین میں یکتا یگانہ آپ ہے، ابتدا و انتہا جینا و مرنا آپ ہے، ابتدا و انتہا جینا و مرنا آپ ہے۔ اور کربلا کی ریت کو جس نے معلّا کر دیا، کربلا کی ریت کو جس نے معلّا کر دیا، اس کی ذات پاک میں بھی جلوہ فرما آپ گئے، اس کی ذات پاک میں بھی جلوہ فرما آپ گئے، ابتدا و انتہا جینا و مرنا آپ گئے۔ اور عابدین چیز سے کی جس سے جڑی ہے ہر خوشی، عابدین چیز کی جس سے جڑی ہے ہر خوشی، عابدین چیز کی جس سے جڑی گئے ہر خوشی، وہ تمنا مودہ قبلہ و کعبہ آپ ہے، وہ تمنا مودہ قبلہ و کعبہ آپ ہے، وہ تمنا مودہ قبلہ و کعبہ آپ ہے، میری دنیا میرا دین میرا تو عقباپ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول، اور آج کا بالخصوص دن 12 ربیع الاول، آقا نامدار رحمت للعالمین خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن،
کہ جب دنیا میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو ایسے میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی کہ جس نے تمام عالم کو جگمگا کر رکھ دیا۔ وہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی تشریف آوری سے بت سر کے بل گر گئے اور دنیا بھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز ہوا بہت ہی عمدہ انداز میں، خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں ہم سب کی، آپ سب کی بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز، جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے حوریہ جی؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے کیونکہ آج ناظرین عیدوں کی بھی عید ہے، کہ اگر آج کا یہ دن نہ ہوتا تو کوئی بھی عید نہ ہوتی۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب کی، آپ سب کی بہت پسندیدہ اسلامک اسکالر محترمہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپا؟ الحمدللہ۔ آپا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہر سال مسلمان 12 ربیع الاول کو بہت ہی مسرت اور خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، تو آپ اس اظہار مسرت کو، اظہار خوشی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا فرمائیں گی؟ شکریہ مائلہ۔ وہ دعائے خلیل، نوید مسیحا، بشارت عیسیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے جب محبوب کبریا، باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر اس رونق افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ جشن منانے والوں کو مبارکباد دوں گی کہ بے شک یہ تو سنت الہیہ ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے جشن منایا، ستارے کمکمے بن کر زمین پر آ گئے، ہر طرف بکے نور ہو گیا، روشنیاں چھا گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سوچیں، غور کریں کہ آفتاب روشنی دیتا ہے تو آفتاب تو بیک وقت زمین کے نصف حصے کو روشنی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر عالم زوفشاں ہے، روشن ہے۔ دیکھیں، نعمتوں کو یاد رکھنا اور انہیں جاندار طریقے سے منانا زندہ قوموں کا نشان ہے، اور یہ دن چونکہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے، اللہ کے محبوب جن کی بشارتیں دیتے آئے انبیاء کرام، وہ اس دن تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے جو طریقے قرآن مجید میں بتائے، آپ دیکھیں تو ارشاد ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا بیان کیا کرو، تحدیث نعمت ہے یہ جشن میلاد النبی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان پر مائدہ جیسی نعمت اترتی ہے، دسترخوان، تو وہ کہتے ہیں ربنا انزل مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ یہ دن عید جیسا ہو جائے۔ تو کہاں مائدہ جیسی نعمت اور کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ۔ تو یہ دن تو عیدوں سے بڑھ کر عید کا دن ہے، جس پر اظہار مسرت ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اپنے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ہے، عشق کا ہے، اور اس پر اظہار مسرت لازم ہے کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گمراہ ہدایت یافتہ ہو گئے، درندہ صفت فرشتہ صفت ہو گئے۔ وہ لوگ جو انسانیت پر ظلم و ستم کرتے تھے وہ انسانیت کے لیے راہبر و رہنما بن گئے۔ اور یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت امتی ہر سال 12 ربیع الاول کو منانا ہی صرف کافی ہے یا پھر اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں؟ مائلہ، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم سب جو میلاد مناتے ہیں اور جشن منا رہے ہوتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، ہمیں سوچنا ہے کہ اس جشن منانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، وہ محبت جو ہمارے کردار کو بدلے، ہماری سیرت کو بدلے۔ اللہ نے فرما دیا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نظام آج زندگی دیا ہے اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت باپ، بحیثیت آپ نے حکمران، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت لیڈر، بحیثیت رابر، بحیثیت معلم کائنات، وہ جو ہمیں سنہری اصول عطا کی ہیں ہم دنیا کو بتائیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اطاعت رسول لازم ہے اہل ایمان پر، کہ وہ محبت ہی نہیں جس میں آپ محبوب کی اطاعت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دے دیا اسے ہر صورت بجا لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افعال ہیں وہ ہمارے لیے سنت ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان افعال پر عمل کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، یاد کرتے چلے جانا اور ان افعال کو پیروی کرتے چلے جانا، کیونکہ اللہ نے فقط اطاعت کا نہیں بلکہ اتباع رسول کا حکم دیا ہے۔ تو محبت اور اطاعت رسول لازمی تقاضا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے قربان ہو، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت اہل ایمان پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال پر چلنا، سنت نبی کی پیروی کرنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ جو آپ نے ہمیں اخلاقی نظام عطا کیا، امانت داری کا، عفاء عہد کا، رحم دلی کا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، محبت، اخوت کا پیغام ہے جو ہمارے ہر عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ ہم تنہائی میں ہوں، انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر، ہم جس جگہ پر بھی ہوں ہم قاصد ہیں اس اسلام کے، ہم اس اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا کردار اس کے عین مطابق ہو تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں۔ آپا یہاں پر میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی حیثیت اور نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس پہ رہنمائی فرمائیے گا ہماری۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیں ہم دنیا میں ہیں تو ہمارا کسی سے نسبی تعلق ہوتا ہے، کسی سے دوستی کا تعلق ہے، کسی سے مالی تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہمارا حسبی، نسبی، اس مالی، مادی سے بڑھ کر کہیں ایمانی، عرفانی اور روحانی تعلق ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس تعلق کی 4 بنیادیں ہمیں عطا فرمائیں سورہ اعراف میں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِي وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي۔ یہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ ایمان لانا، ایمان ایسا ہو کہ جو ہمارے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، فقط زبان نہیں اقرار کر رہی بلکہ قلب و ذہن مان رہے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اپنی خوشی سے لاتے ہیں اور اس ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اہل ایمان کا یہ ہمیشہ سے کیوا رہا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان پر حرف نہ آئے۔ ہم جاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان جائیں اور ہماری زبان پر کلمہ ہو۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ اس مادہ جو ہم مادہ پرستی میں ہم جو تعلق دیکھتے ہیں ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، ہماری جان و مال سے بڑھ کر، ہماری اولاد، ہمارے جاہ و منصب، عزت و ناموس سے بڑھ کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اس کے بعد اگلا تعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَالذَّرُوا، کہ تعظیم و توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو ہم با ادب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس لذت و چاشنی سے کریں، خوشی و خضوع سے کریں کہ یہ میرے آقا، میرے مالک، میری جان و جگر کے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت، وہ کیسے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم اسلام کا پیغام پہنچانے والے بنیں، ہماری مجالس میں حضور کا ذکر اس انداز سے ہو کہ لوگ کچھ سیکھ کر جائیں، اور اسی طرح سے واتباؤ، کہ ان کی اتباع کرنا، اور اتباع پیکر کی جاتی ہے، اطاعت اللہ کے حکم کی جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حکم کی اطاعت کرنا، اس سے بھی کہیں بڑھ کر اتباع کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جو کام کیا اسے اسی انداز سے اس لیے انجام دینا کہ محبوب کبریا نے یہ کام اس طرح سے کیا۔ بہت شکریہ آپا، بہت ہی عمدہ گفتگو ماشاءاللہ آج کی رہی۔ دل تو نہیں کرتا کہ اس ذکر کو ہم یہاں ختم کریں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ خود لیا ہے خالق دو جہاں نے،
ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپا آپ کا اور حوریہ باجی آپ کا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے، اور اسی طرح اپنے لبوں پہ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائے رکھیے، کیونکہ آج 12 ربیع النور ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ میری جانب سے فی امان اللہ، آخر میں حوریہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ مبارک حامد و محمود و احمد مجتبی، مبارک حامد و محمود و احمد مجتبی، خوشا نور الہدی شمس الضحی، بدر الدجا، زہی قسمت کی قسمت ساز و قسمت آشنا، زہی قسمت کی قسمت ساز و قسمت آشنا، پائے فکر بشر خیر البشر خیر الورا، آئے پائے فکر بشر خیر البشر خیر الورا، آئے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، افق سے بارش انجم ہے ظلمت، آستانوں پر بہارے، خاک پر رقصاں ستارے، آسمانوں پر تجلی، در تجلی ہو فضا تو پھر زبانوں پر تجلی، در تجلی ہو فضا تو پھر زبانوں پر، نہ کیوں صلی علی صلی علی صلی علی، آئے نہ کیوں صلی علی صلی علی صلی علی، آئے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اٹھو حلقہ بحلقہ دین کی زنجیر ہو جاؤ، جھکو سرکار کے قدموں میں، خوش تقدیر ہو جاؤ، بڑھو اور بڑھ کے نور حق کے دامن گیر ہو جاؤ، بڑھو اور بڑھ کے نور حق کے دامن گیر ہو جاؤ، ہر ایک مشکل سے ٹکراؤ کہ وہ مشکل کشا آئے، ہر ایک مشکل سے ٹکراؤ کہ وہ مشکل کشا آئے، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔